نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون كيف يكون للمشركين عهد کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی معاہدہ عند اللہ و عند رسولی اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم پس اگر وہ قائم رہیں تمہارے لیے سو تم بھی قائم رہو ان کے لیے ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے تقوی کرنے والوں سے کیف وَإِن یظہروا علیکم کیسے ہو سکتا ہے اور اگر وہ غالب آئیں تم پر لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ تو نہ لحاظ کریں تم میں نہ رشتہ داری کا اور نہ ذمہ داری کا یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں اپنے منہ کے ساتھ اور انکار کرتے ہیں ان کے دل وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان کے نافرمانی کرنے والے ہیں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا انہوں نے خرید لیا پسند کر لیا اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو فصدوا عن سبیلی پس رک گئے وہ اس کے راستے سے انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ نہیں لحاظ کرتے کسی مومن میں نہ کسی تعلق کا اور نہ کسی ذمہ داری کا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا دوسرا رکوع آیات نمبر 7 سے لے کر 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا مشرکین کی مسلسل بدعہدیوں کے بعد
اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں، ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، وہ کر لیں جو تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد اب ان کے ساتھ قتال ہوگا، جہاد ہوگا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے 3 باتیں پڑھی تھیں۔ پہلی بات کہ وہ مشرک جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کی، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، نہ انہوں نے معاہدے کو توڑا اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی گروہ کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، ان کے ساتھ جو معاہدہ جس مدت تک ہوا اس کو پورا کیا جائے، یعنی جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ان کے ساتھ معاہدہ پورا کیا جائے۔ دوسری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کل کے سبق میں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ حرمت والے مہینے گزر جائے، یہ جو 4 مہینے جن کے اندر ان کو مہلت دی گئی ہے یہ گزر جائیں، پھر ان کے ساتھ قتال کرو اور یہ جہاں ملے ان کو مارو، اور ان کے لیے مورچوں میں بیٹھو، ہر ممکنہ کوشش کر کے ان کو رسوا کرو، کیونکہ یہ دشمن ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یعنی اپنے وہ اعمال کریں جن سے پہچان ہو کہ یہ بندہ ایمان لے آیا ہے، پھر اس کے ساتھ جنگ بند کر دی جائے، فخلوا سبیلہ۔ اور چوتھی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اگر کوئی مشرک پناہ مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو سیکھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، تو اسے موقع دیا جائے حتیٰ یسمع کلام اللہ کا کلام وہ سن لے، پھر وہ سوچے اور غور کرے، اپنے امن کی جگہ میں پہنچ جائے، اور اس کے بعد اگر وہ مان جائے تو فبیا، نہیں تو پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ مل کر لڑائی کرے، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ آج کے سبق میں ایک شبہ کا ازالہ اور جواب ہے، کیونکہ قرآن نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کہ جو قتال ہے، جو جہاد ہے، ظاہر بات ہے یہ کوئی آسان کام تو نہیں۔ ایک آدمی کو کہو جی تم نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ نفس پہ شاق ہوگا لیکن کہے گا یار جی بالکل پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے جی دینی چاہیے، لیکن اسے کہا جائے اپنی جان ہتھیلی پر رکھو اور تلوار لے کر نکلو اللہ کے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں، یا تم رہو یا وہ رہے، تو یہ کام ذرا ہے بڑا مشکل۔ وہ ہمارے ایک ساتھی کہتے تھے شہید ہونے کا بڑا دل کرتا ہے، لیکن اس طرح ستے ہیں پہنوں کی کوٹ بجے نا اب کھولے تو جنت جاؤں پھر ٹھیک، ورنہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جناب بندہ جائے اور سینہ تان کر کھڑا ہو جائے، گولی کے آگے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے تلوار کے آگے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، یہ قتال تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے، تمہیں ناپسند ہے، یہ آسان کام تھوڑا ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتر پڑتے ہیں اور اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جان اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگ جائے اس سے بڑی اور کون سی سعادت ہوگی، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ اور بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ یہ جذبہ اس امت کو نصیب فرمائے، آمین۔ اب ظاہر بات ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں ناپسند ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ فوراً نفس قبول کر لے اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ الفاظ ختم کیے جائیں قرآن سے، قتال کا نام ختم کر دیا جائے۔ بلکہ میں نے اس دن بھی آپ کو بات سنائی کہ ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی محفل میں جہاں سرکاری افسران وغیرہ بھی تھے، اسکول کے نصاب میں تبدیلیاں کرنے والے بھی تھے،
اب ظاہر بات ہے یہ قتال اور جہاد کی آیات کس کا دل چاہتا ہے کہ جناب یہ نصاب میں ہوں؟ تو مجھے کہنے لگے مولانا کچھ تو تبدیلی کرنی پڑے گی نا، دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے کہا بالکل، آپ بھی کہتے ہیں تبدیلی کرنی چاہیے اور میں بھی کہتا ہوں کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے قرآن کے اندر تبدیلی کرے گا کون؟ ایسی کوئی شخصیت بتاؤ جو یہ کہے کہ ہاں میں یہ اتھارٹی رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے قرآن میں اللہ کی آیات میں تبدیلی نعوذ باللہ کر لوں گا۔ کہنے لگے ایسی اتھارٹی ایسی حیثیت تو کوئی نہیں، شخصیت تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا جب کائنات میں ایسی شخصیت کوئی نہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو اپنی مرضی سے تبدیل کرے، بلکہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرے لیے نہیں ان ابدلہ من تلقاء نفسی کہ میں اللہ کی آیتوں کو اپنی طرف سے تبدیل کر لوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی آیات کو اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکتے اور کائنات میں کون تبدیل کر سکتا ہے؟ کیوں جی کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جب اللہ کی آیات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تو قتال کا حکم قیامت تک رہے گا اور اس کو ماننا پڑے گا، اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ بہرکیف اس وقت جب قتال کا حکم ہوا، ظاہر بات ہے ایک ایسا امر ہے جو انسانی نفس پر شاک ہے۔ صابر صاحب بہت شاک ہے، لیکن آپ کھولو اللہ نے بندے جہاد کی گل ہونی چاہیے۔ کسی قاضی صاحب کول بہ کے سائیں گے یہ دو کام جڑے ہیں بڑے خطرناک۔ اچھا نفس بھی شاک ہے، قتال شاک ہے، جاگنا بھی شاک ہے۔ بار کا فرمایا اس وقت بھی یہ انسانی طبائع اور طبیعتوں ان کے مطابق یہ حکم نہیں تھا، مشکل تھا، اس لیے ایک سوال پیدا ہوا۔ یہاں بھی سوال ہے، انشاءاللہ آگے بھی چند سوالات ہیں ان کے جوابات آئیں گے۔ جو اس وقت شبہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہم ان مشرکین کے ساتھ لڑائی کریں گے جن سے کل ہم نے معاہدے کیے۔ ایک سوال پیدا ہوتا تھا، جن سے کل ہم نے معاہدے کیے آج ہم ان سے قتال کریں گے؟ یہ کوئی دل میں خیال آتا کہ یار یہ کوئی مناسب تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا جواب دیا کہ جو معاہدے تھے یہ وقتی طور پر ہوتے رہتے ہیں، جب ان کو معاہدے کا خیال نہیں تو تم اتنے جناب صوفی کیوں بنتے ہو؟ آج بھی ہمارے اکثر سیاسی زعماء یہ حوالے دیا کرتے ہیں، دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرانہ معاہدے کی تھے، لیکن یہ اگلی بات بھول جاتے ہیں کہ معاہدے جب انہوں نے خلاف ورزی کی تو پھر ان کا حشر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کے اگلے احکامات کیا؟ معاہدے تو ہوئے ہیں، لیکن معاہدے جب انہوں نے توڑے اور انہوں نے خلاف ورزیاں کی اس کے بعد آگے حکم کیا ہوا وہ سن لیجیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، شبہ پیدا ہوا جن سے کل معاہدہ کیا آج ان سے جنگ کیسے ہو؟ اللہ نے جواب دیا کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے معاہدہ عند اللہ وعند رسولہ، اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ کیا مطلب؟ یہ کوئی صورت ہی نہیں بنتی کہ اسلام اور کفر اکٹھے ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھو جی دن اور رات اکٹھے ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں جناب یہ شام کا ٹائم ہے، حضرت مولانا طاہر صاحب فرماتے ہیں نہیں جناب یہ صبح کا وقت ہے، آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی بالکل دونوں بزرگوں دونوں نکل ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، یا صبح ہوگی یا شام ہوگا، یا کفر ہوگا یا اسلام ہوگا، یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے نہیں، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا یہ کون سی بات ہے کہ جب معاہدہ کیا تو اب سارے دن اکٹھے رہیں گے؟ مومن اور کافر اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی صفیں بنا رہے تھے، ایک شخص بھاگتا ہوا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر آپ سے ملا، جو بڑا ہی تلوار چلانے کا ماہر اور دھنی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا میں بھی چاہتا ہوں آپ کی صف میں شامل ہو جاؤں اور میں بھی آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے تلوار کے جوہر آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں دکھانا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے کوئی بندہ آ جائے
شکر نہ کرے کہ بندہ اتنا ماہر بندہ تلوار چلانے والا آ جائے، لیکن قربان جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی جنگ کوئی ذاتی جنگ تو تھی نہیں۔ آپ نے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں؟ اس نے کہا جی یہ گواہی تو نہیں دیتا، لیکن ویسے آپ سے بڑی عقیدت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جناب آپ کی طرف سے میں بھی لڑائی کروں۔ حضور نے فرمایا واپس چلے جا، انا لا نستعین بالمشرکین، ہم اپنی صفوں میں کسی مشرک کو کھڑا برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی اتحاد نہیں تمہارے ساتھ، جاؤ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے معاہدہ اللہ کے ہاں مشرکوں کے لیے، اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معاہدہ نہیں۔ یہ سوچو بھی نہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان والوں کی دوستی صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کی دوستی کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب ہم نے کل کے سبق کے اندر پڑھا جی آیت نمبر 4 میں الا الذین عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے معاہدہ کیا اور پھر انہوں نے معاہدہ توڑا نہیں تو پورا کرو۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کوئی ممکن نہیں مشرکوں کے ساتھ معاہدہ، فوراً ذہن میں سوال جاتا ہے نا کہ وہ جو کل اجازت دی شاید وہ بھی ختم ہو گئی، پھر آگے اللہ نے اس کو دہرایا کہ نہیں نہیں، جنہوں نے معاہدہ کیا اور پاسداری اپنی مدت تک وہ کر رہے ہیں، مدت پوری کرو ان تک، لیکن عام طور پر یہ دماغ سے بات نکالو کہ ہمارا اور مشرکوں کا کوئی معاہدہ ہے، اور میں معاہدے کوئی نہیں ہے تمہارے ان کے ساتھ، ہاں جو مدت طے اس وقت تک بے شک پورا کرو۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے مسجد حرام کے پاس، اگر اس سے حدیبیہ والے مراد ہوں، مسجد حرام کے پاس ان سے معاہدہ ہوا تھا تو وہ تو فتح مکہ کے وقت ختم ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا جس کی تفصیل ہم پہلے کل پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر ان سے کچھ اور قبائل مراد ہو جنہوں نے معاہدے کی پاسداری کی ہے تو فرمایا جس نے بھی کیا اس کے ساتھ معاہدہ پورا کرو۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، اگر وہ قائم ہیں معاہدے پر سو تم بھی قائم رہو ان کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر کسی کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہ کرو، اللہ وعدہ خلافی کا حکم نہیں دے رہا، اللہ تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہارا اور مشرکوں کا آپس میں تعلق نہیں سکتا، اللہ تمہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ آگے جی، اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، علت اور وجہ بتاتے ہیں کہ اتنی سختی کا حکم اللہ نے کیوں دیا، اور میں اس لیے کہ یہ کافر کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کافر تمہارے خیر خواہ کبھی بولو نہیں ہو سکتے، کافر کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور یہ اٹل بات ہے۔ فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے تم ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہو حالانکہ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، وہ نہ لحاظ کریں نہ کسی تعلق داری کا اور نہ کسی ذمہ داری کا، اگر ان کو موقع ملے اور وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے تعلق دار ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ کافر اتنے بے ایمان ہیں جہاں ان کو موقع ملے گا یہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ایک ضابطہ اور اصول ہے کفار کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کافروں کو کہ وہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ امریکہ ہمارا دوست اور فلانا ہمارا دوست اور فلانا ہمارا دوست، اللہ فرماتے ہیں سنو یرزونکم بافواہہم، وہ صرف تمہیں زبان سے منہ سے خوش کرتے ہیں، وتأبى قلوبهم، اور ان کے دل اس کے منکر ہیں، دل سے وہ کبھی تمہیں اپنا نہیں سمجھتے، دل سے وہ تمہارے مخالف ہیں، اگرچہ زبان کے ساتھ کہہ بھی دیں کہ مسلمان ہمارے دوست ہیں، لیکن سنو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دل کی بات بتاتا ہوں کیونکہ دلوں کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وتأبى قلوبهم، دل کی باتیں جاننے والا تمہیں بتا رہا ہے، وہ زبانی طور پر تو کہیں تمہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی وہ دلی طور پر تمہیں اپنا نہیں سمجھتے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے نافرمان ہیں، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آئیں کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ، جب جادوگر ایمان لے کر آئے اور
موسیٰ علیہ السلام پر، تو فرعون نے کہا میں ہاتھ کاٹوں گا اور پاؤں کاٹوں گا، حالانکہ ان کو فرعون ہی نے تو بلایا تھا، اصل میں تو مہمان فرعون کے تھے، لیکن جب ایمان قبول کیا تو کتنی دشمنی آ گئی، میں ہاتھ بھی کاٹوں گا، پاؤں بھی کاٹوں گا، ثم لأصلبنکم فی جذوع النخل، اور پھر تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا ما تنکر منا الا ان آمنا بآیات ربنا، صرف اس بات کا انتقام لیتا ہے کہ ہم رب کی آیتوں پر ایمان لے آئیں، سبحان اللہ، صرف اس بات کا انتقام لیتا ہے، یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم رب کی آیتوں پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کہتے ہیں، اپنے نبی سے کہتے ہیں اہل کتاب سے کہو قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اے اہل کتاب تم اس بات کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا۔ اسی طرح سورۃ البروج میں وہ خندقوں والوں کا قصہ ہے کہ جن ظالموں نے گڑھے کھودے اور آگ سے بھرے اور اہل ایمان کو ان آگ کے خندقوں میں ڈالا، اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا کیا جرم تھا؟ یہی جرم تھا نا کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ تو یہ چند مثالیں دے کر اللہ بتاتے ہیں کہ ان کو اگر موقع ملے ہر دور کے اندر وہ نہیں لحاظ کرتے کسی بات کا، بلکہ وہ مسلمانوں کو ایسی سزائیں دیتے ہیں کہ انسانیت شرما جاتی ہے، لہذا یہ کبھی مسلمانوں کے خیرخواہ اور دوست نہیں ہو سکتے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ یہ جرم تھا ہر دور کے اندر کفار اور مشرکین کے سامنے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا اور توحید کا نعرہ لگایا، کافر اس کے ایسے دشمن ہوئے کہ ہر ظلم کرنے پر تیار ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں پہنچائیں، اہل ایمان کو مکہ کے ابتدائی دور میں کون سا وہ دکھ ہے جو نہیں دیا گیا۔ آگ کے انگاروں پر لٹانا یہ کوئی انسانوں کا کام ہے؟ آگ کے انگاروں پر لٹانا یہ کوئی انسانیت؟ گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنا، زنیرہ کی آنکھوں کے اندر لوہے کی سلاخیں ڈالنا، دو ٹکڑے کر کے چیر کر رکھ دینا، یہ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا تھا؟ اور طائف کا سفر کون نہیں بھلا سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 میل تک پتھر مار کے شہر سے نکالا گیا، اور پھر جب آپ مکہ میں آنا چاہتے ہیں ایک بندے کو پیغام بھیجتے ہیں جناب کہ میں مکہ میں آ جاؤں، اخنس بن شریح کہتا ہے نہیں جی میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، سہیل کہتا ہے میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، اپنا شہر ہے آپ کا، وہاں سے آپ گئے ہیں، پھر آپ کو اپنے شہر میں کوئی نہیں آنے دیتا، کبھی آپ بیت اللہ میں جانے لگتے ہیں اور آ کر اللہ کے گھر سے روکا جاتا ہے آپ کو، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، وہاں سے آپ کو روکا جاتا ہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے بھیجا جاتا ہے۔ کون سی حرکت ہے جو انہوں نے نہیں کی؟ اللہ کہتے ہیں ان کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے خیرخواہ ہوں گے؟ رب کہتا ہے یہ کبھی تمہارے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہی بات اللہ نے سورۃ الممتحنہ میں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو کبھی دوست نہ بنو، ان یسکفوا علیکم، اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں اور غالب ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ یبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وَبَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ ہاتھوں سے اور زبان سے تمہیں اذیت پہنچائیں، یعنی تمہیں گالیاں بھی بکیں اور جہاں تک ان کا بس چلے وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کریں۔ وَبَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ چاہتے ہیں تم کافر ہو جاؤ، جب تک تم ایمان پر رہو وہ تمہارے ساتھ کبھی دوستی نہیں کریں گے، وہ دشمنی کریں گے، تو تم بھی ان کو اپنا دشمن سمجھو، تم بھی ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، اگر زبانی طور پہ وہ کہہ بھی دیں کہ جناب ہاں جی فلانا اسلامی ملک بڑا جی ہمارا دوست ہے، ورنہ وہ زبانی طور پر ہی کہیں گے، در حقیقت وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان کی ایک اور حرکت یہ بھی ہے، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی قیمت کو خرید لیا۔ یہ اہل کتاب جو تھے اللہ کی آیات کو دنیا کے ٹکوں کی خاطر بیچتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم
ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ بدبخت اپنے ہاتھ سے لکھتے اور لوگوں کو کہتے یہ اللہ کا کلام ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ دنیا کے تن ٹکیس سے کما لیں۔ تو فرماتے ہیں جو ایسے بدبخت ہیں اللہ کی آیات کے سودے کرنے والے، وہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِي، خود بھی روکے اللہ کے راستے سے، باقی لوگوں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک بہت برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں۔ دوبارہ اللہ تاکید کے لیے فرماتے ہیں سن لو لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ کافر اتنے بے ایمان ہیں، کسی مومن میں نہ کسی تعلق کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی ذمہ داری کا لحاظ کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اگر ان کا غلبہ آئے یہ حد سے بڑھنے، ذوالحجہ کے دن ہے، قربانی کے جناب دن آ رہے ہیں، اور قربانی بھی جہاد کی پریکٹس ہے، قربانی بھی جہاد ہی کی پریکٹس ہے۔ آج اللہ کے نام پہ جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، جذبہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے نام پر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا، جیسے خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر کو بھی پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے معاہدہ اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، پس اگر وہ قائم رہیں تمہارے لیے سو تم بھی قائم رہو ان کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے تقوی والوں سے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، کیوں کر ہو سکتا ہے معاہدہ ان سے اگر وہ غلبہ پالے تم پر۔ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، وہ نہیں لحاظ کرتے تم میں نہ کسی تعلق داری کا اور نہ کسی ذمہ داری کا۔ یرضونکم بافواہہم، وہ خوش کرتے ہیں تمہیں اپنے منہ کے ساتھ۔ وتأبى قلوبہم، اور انکار کرتے ہیں دل ان کے۔ واکثرہم فاسقون، اور اکثر ان کے نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے خرید لیا، انہوں نے پسند کر لیا اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت کو۔ فصدوا عن سبیلی، پس وہ رک گئے اس کی راہ سے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن میں نہ کسی تعلق داری کا اور نہ کسی ذمہ داری کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے